जी, बैतुल्लाह की तामीर और दुआएं, कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहीम से, वसीयत इब्राहीम व याकूब अलैहिस्सलाम की, वो उम्मत गुजर गई। मुख्तसर इशारे होंगे, तामीर मिल्लत इब्राहीम, वसीयत गुजर गई। तामीर मिल्लत इब्राहीम, वसीयत गुजर गई। तो तीसरा इशारा है वसीयत इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने पिछली आयतों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बताया। अब वफात के वक़्त उनकी क्या फिक्र थी, इस बारे में बात फरमा की जा रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को इस्लाम की पैरवी की नसीहत की। वफात के वक्त भी उनको सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि उनकी औलाद उनकी वफात के बाद भी तौहीद का दामन थामे रहे। और एक जुमला उन्होंने फरमाया, मुस्लिम होने की हालत में मरना, ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम हरगिज न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। तो ये जुमला बताता है कि हर लम्हा और हर हालत में हमें मुसलमान ही रहना है, यानी फरमाबरदार बनकर रहना है। दो नए अल्फाज आएंगे जी, बाकी सारे अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पढ़े हुए हैं। आइए तिलावत से शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनिय्य इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन इल्ला फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और इस बात की वसीयत की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को, और याकूब अलैहिस्सलाम ने, यहाँ बेटे तर्जुमा लिखा हुआ है, ये सिंगुलर नहीं है, बनी प्लूरल के लिए है। क्या वसीयत थी? ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक दीन चुन लिया है, बस तुम हरगिज न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। वस्सा, वस्सा युवस्सी, यही एक नया लफ्ज है यहाँ पर, वसीयत। इससे नया तो आ रहा है, लेकिन इसके अल्फाज पर अगर थोड़ा सा भी गौर करें तो हम समझ सकते हैं कि ये वसीयत के मफहूम में है। वस्सा युवस्सी, कौन सा पैटर्न बन रहा है? वस्सा युवस्सी, वल्ला युवल्ली, वद्दा युवद्दी, वल्ला युवल्ली का पैटर्न जी। तो वल्ला युवल्ली से मस्तर पड़ा था तौलियतुन, तो वस्सा युवस्सी से फिर क्या बनाएंगे? तौसियतुन। तौसियतुन। तो वसीयत की, बिहा, इसकी, बी और हा दो टुकड़े, इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अब यहाँ इब्राहीम रफा की हालत में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वस्सा का फाइल बन रहा है। क्योंकि वस्सा का फाइल बन रहा है, रफा की हालत में आता है फाइल होने की वजह से। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की, इस बात की, किसे की? बनी ही। तो बनी ही दो अल्फाज हैं, एक है बनीन था, इब्न की जमा बनून और बनीन हमने पढ़ी थी, तो उसमें से बनीन है, और दूसरा हा है जिसकी तरफ ये ताल्लुक की जोड़ी में ताल्लुक की जोड़ी बन रही है, उसके बेटे, बनी ही उसके बेटे, यानी अपने बेटों को वसीयत की। व याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी, याकूब भी रफा की हालत में आ रहा है क्योंकि वाव के जरिए से ये और इब्राहिम दोनों ही वस्सा के लिए फाइल बन रहे हैं। यानी वसीयत करने वाले एक तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, दूसरे याकूब थे। वसीयत क्या थी? या बनी, या ए मेरे बेटो, या बनी, और या तीन अल्फाज हैं। या ए बनी बेटो, या मेरे, ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह अस्तफा लकुम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया तुम्हारे लिए। इस्तफा यस्तफी पहले भी आ चुका है, चुन लेना। और ये टेबल कौन से पैटर्न पर आ रहा है? इस्तफा यस्तफी, इहतदा यहतदी, इहतदा यहतदी वाला पैटर्न है। यहतदी। तो इहतदा में ता होती है, यहाँ पर ता की बजाय तो आ रहा है। याद है किसी को क्यों आ रहा है ता की बजाय तो? आपने सर बताया था कि स्वाद और ज़्वाद को क्योंकि मोटा पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर एक बारीक लफ्ज पढ़ना जो है वो मुश्किल है, तो इसलिए ता को तो से बदल देते हैं। बिल्कुल। स्वाद, वाद, दो, ये जो चार हैं ये मोटे पढ़े जाते हैं, तो इनके बाद अगर ता आ जाए तो वो पढ़ना जरा मुश्किल होता है। तो उस मुश्किल का हल ये निकाल लिया कि ये
تا کو तो बना दिया ताकि स्वाद भी पढ़ रहे हैं तो तो भी पढ़ा जा सकता है। इस तोहफा अगर इसको ता बाकी रखते हैं तो पढ़ा तो जा सकता था, लेकिन थोड़ी ज्यादा जो है ना वो मेहनत करनी पड़ती, तो इसलिए उसको आसानी के लिए ता को ता बना दिया। तो इस तोहफा चुन लिया लकुम तुम्हारे लिए अदीना एक दीन फला तमूतुन्ना बस तुम हरगिज न मरना। समझना था ला तमूतू ला तमुत ला तमूतू तुम सब न मरो। आखिर में नून शद वाला लग गया तो इसमें डबल ताकीद होती है। हम किसी फॉर्म में पढ़ कर आ चुके हैं कि जब नून शद वाला आ जाता है तो आखिर में ताकीद पैदा हो जाती है। तो नून शद वाला दो है, तो हरगिज न मरना वाला यानी ताकीद के साथ जरूर हरगिज न मरना, इल्ला मगर इस हाल में व अंतुम मुस्लिमून इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। तो अंतुम मुस्लिमून कौन सा जुमला बन रहा है? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया मुब्तदा और खबर। मुब्तदा अंतुम, खबर मुस्लिमून। खबर मुस्लिमून। मुस्लिमून रफा की हालत में है और अंतुम तो एज इट इज ही रहेगा जहां भी आएगा। जी, तो मुस्लिमून में अगर मैं अगली बात पूछूं कि रफा की हालत है तो रफा की अलामत क्या नजर आ रही है मुस्लिमून में? नून से पहले वाला वाव। वाव। ये याद रखिए कि मुस्लिमूना यानी जमा मुजक्कर सालिम में जो रफा नसब या जर की अलामत आती है उसमें नून शामिल नहीं है, बल्कि नून से पहले वाव या की जो तब्दीली है वो जाहिर करती है, इंडिकेट करती है कि ये रफा में है या नसब में है या जर में है। नून चूंकि बाज़ औक़ात ड्रॉप हो सकता है। तो शरह देखिए हरगिज न मरना मगर ये कि तुम मुस्लिम हो। तो किसी को नहीं मालूम कि वो कब और कहाँ मरेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें हर लम्हे और हर हालत में मुस्लिम रहना है ताकि जब भी हमें मौत आए तो मुसलमान रहने की हालत में आए। हमें मौत और उसके बाद की जिंदगी को हमेशा अपने जहन में याद रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर बंदा उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में वो मरा है। तो इन आयतों में औलाद की तरबियत के मुतालिक बेहतरीन सबक मौजूद है कि अपनी औलाद को अपनी मौत के बाद भी अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बनकर रहने की ताकीद की जा रही है और इसके लिए तैयार किया जा रहा है ताकि वो औलाद अल्लाह की इबादत करे और इस्लाम के मिशन को लेकर आगे बढ़े। इंसान सोचता है मेरे बाद मेरी मौत के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, जबकि उससे ज्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि मेरे बच्चों की मेरे औलाद की मौत के बाद इनका क्या होगा। दुनिया की जिंदगी तो जब भी जो भी जाने वाला है उसके जाने के बाद मर जाने के बाद उसको यही लगेगा कि दुनिया में तो बहुत थोड़ा वक्त रहे हैं, लेकिन आखिरत की जो एक तवील और ना खत्म होने वाली जिंदगी है उसकी फिक्र ज्यादा होनी चाहिए बजाय इसके कि दुनिया की जो चंद 50 60 100 साल की जिंदगी है उसकी फिक्र में हम अपनी सारी जिंदगी गुजार दें। अगरचे यहाँ दुनिया में रहते हुए जरूरत के दर्जे में जो जितनी जरूरियात है उनको जरूर पूरा करना चाहिए, जो नेमतें अल्लाह ने दी उनको इस्तेमाल भी करना चाहिए, लेकिन फोकस और ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, असल जो गोल है वो ये हो कि दुनिया की जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन दुनिया में किया जाने वाला हर काम इस बात को सामने रखकर किया जाए कि इस काम का असर मौत के बाद आने वाली जिंदगी में क्या पड़ने वाला है। इस आयत को पढ़ें एक मरतबा मेरे साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब। और वसीयत की इसकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को और याकूब अलैहिस्सलाम ने। या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन। ऐ मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारे लिए दीन। फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बस तुम हरगिज न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। अल्हम्दुलिल्लाह पहली आयत मुकम्मल हुई। दूसरी आयत देखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम कुन्तुम शुहदा इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ وإلى آبائك
وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم. کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے. اور آباء و اجداد کون ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. اور ان کا معبود معبود واحد کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. ہم بھلا یا کیا کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے؟ تم سب تھے شہداء، موجود. شہداء یہ جمع ہے، اس کا واحد شہید آتا ہے، موجود، گواہ، یعنی اس وقت تم موقع پر موجود تھے. اذ جب کہ، اس وقت موجود تھے. کون سا وقت؟ حضر حاضر ہوا، یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت. تو یہ جملہ حضر یعقوب الموت کون سا جملہ بن رہا ہے؟ جملہ فعلیہ بن رہا ہے سر. فعلیہ. تو اس میں فعل، فاعل اور مفعول کو ہم کیسے سمجھ رہے ہیں؟ فعل ہو گیا حضر اور یعقوبہ مفعول ہے کیونکہ یہ نصب کی حالت میں ہے، اور الموت فاعل ہے، یہ رفع کی حالت میں ہے. موت آئی، جب موت آئی. اچھا ایک چیز یہ تو آپ نے دیکھ لیا، آپ کے سامنے لکھا ہوا تھا، یعقوب کے اوپر زبر لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی تھی اور موت کے اوپر پیش نظر آ رہی تھی. آپ نے کہا یہ جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہے، اس لیے یہ فاعل بن رہا ہے، تو نصب کی حالت میں اس لیے یہ مفعول بن رہا ہے. اگر اس کو زبر اور پیش کو ہٹا دیا جائے، جی ٹھیک ہے، تو اب ترجمہ ہو رہا ہے اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب کو موت. اگر زیر زبر نہ لگی ہوتی اور کوئی اس کو غلطی سے پڑھتا حضر یعقوب الموت، کیا خرابی آنی تھی ترجمے میں؟ جب حاضر ہوئے یعقوب علیہ السلام موت کے سامنے، کچھ اس طرح شاید. تو وہ بن جائے گا، مطلب اور بنتا جو وہ ترجمہ درست بنے گا نہیں. اس سے بات سمجھ درست میں بن جائے گا نہیں. اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب موت کو آئے، تو یعقوب تو موت کو نہیں آتے، یعقوب کو موت آئے گی. ٹھیک. ایک کیفیت ہے نا، کیفیت انسان کے اوپر آئے گی، انسان کسی کیفیت کے اوپر نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہمارا جو ایکچولی لفظ کی حالت پہچاننے کی جو ہماری پریکٹس ہوگی اور ہم اس کے اوپر محنت کریں گے، وہ یہ ہوگی کہ ہم ایکچولی پہلے یہ دیکھیں کہ یہ لفظ کس حالت میں آ رہا ہے اور اس حالت میں آنے کی وجہ کیا ہے. یعنی ہم یہ نہ کہیں کیونکہ یہ نصب میں ہے اس لیے یہ مفعول ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کیونکہ یہ مفعول ہے اس لیے نصب میں ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی. کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے اس لیے نصب کی حالت ہے. ہم زبر کو، زیر کو، پیش کو دیکھ کر یہ نہ کہیں، الدو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، ہمارے سامنے جو بھی مصحف ہے ہم اس کو دیکھ کر یوں ہی پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے، ہمارے لیے آسانی ہے. لیکن اس آسانی کو اویل کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا ڈیپلی سوچیں کہ اگر اس کو یوں نہ لکھا جاتا اور اس کے برعکس لکھا جاتا تو مسئلہ کیا تھا. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہم کنسنٹریٹ کریں، تو اس سے انشاءاللہ یہ چیزیں اور کانسیپٹ زیادہ واضح اور کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مشہور اچھا مثال سر، تو جیسے جی اگر یعقوب ہوتا اور الموتا ہوتا تو اس کا ترجمہ لفظی طور پہ تو یہ بن سکتا تھا حاضر ہوئے یعقوب علیہ السلام موت کو، لیکن وہ ویسے پاسبل نہیں ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ وہ جی پریکٹیکلی اس کو بول دیکھا سکتا جائے ہے. تو وہ ٹھیک ہے ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک اس کی ایک مثال ٹھیک ہے، جو بالکل. جزاک عام اللہ. طور پر دی جاتی ہے، قتل داؤد جالوتا، دوسرے پارے میں آتا ہے قتل داؤد اچھا جالوتا. اب ہاں داؤد وہ تو ٹھیک ہے. جالوتا ہے، اگر وہاں پر داؤد جالوتو کر دیں تو ترجمہ بالکل الٹ ہو جائے گا. ابھی ترجمہ قتل بالکل داؤد جالوتا، داؤد نے قتل کیا جالوت کو. اگر داؤدا ہو جائے اور جالوتو ہو جائے تو ترجمہ بالکل چینج ہو جالوت جائے نے گا. قتل کیا داؤد کو. تو اب وہ جو ایکچولی جو ایک کیا کہتے ہیں ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو معاملہ ایسا نہیں ہے، اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں چیزیں. تو اس انداز سے جو ہے نا وہ ہم لفظ کے اندر آنے والے پہلے اس کے ہم رول اور محل کو سمجھیں کہ یہ کس کے طور پر آ رہا ہے.
پھر ہم طے کریں کہ یہاں پر یہ اس وجہ یہ مفعول آ رہا ہے اس لیے یہ نصب کی حالت میں ہے، یہ فاعل کے طور پر آ رہا ہے اس لیے یہ رفع کی حالت ہے. ٹھیک ہے. ہمارے عام طور پر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پریشانی رہتی ہے اور وہ تھوڑے کنفیوز ہوتے ہیں اس چیز میں کہ وہ پیش کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ پوچھا جائے کہ الموت کس حالت میں ہے تو جواب آئے گا جی رفع کی حالت میں ہے. اگلا سوال کیا جائے جی یہ کیوں رفع کی حالت میں ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں جی کیونکہ اس کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے اس لیے رفع کی حالت میں. یہ جواب نہیں ہے. پیش لگے کیونکہ ہوئے یہ ہونا فاعل ہے اس لیے رفع کی حالت. یہ فاعل ہے اس لیے رفع کی حالت میں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم پریکٹس کریں گے، بار بار کریں گے. اس میں مطلب ابھی اگر فوری طور پر یہ سارا ضابط نہیں بھی ہو رہا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ہم QC 5 میں بھی اور پھر 6 میں بھی اسی بات پر فوکس ہوگا اور یہی محنت ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کر کے ہمارا یہ چیز پکی ہو جائے اور بار بار ہر آنے والے لفظ کے اعراب کو اور اس کی حالت کو ہم اسی انداز سے سمجھیں گے. تو خیر جب زیادہ تر آئیے تو جی فاعل ہی آتا ہے نا فعل کے بعد زیادہ تر. جی وہ تو مطلب obvious ہے نا کہ فعل آیا ہے تو اس کے بعد ہمیں پہلے تو یہی دیکھنا ہوگا کہ فعل کے بعد تو رفع کی حالت میں آنے والا یا تو فاعل ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے نائب الفاعل. فعل اگر آ رہا ہے تو فعل کے بعد ایک مرفوع اسم رفع کی حالت میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس میں دو پاسبلٹیز ڈھونڈنی ہے، یا تو اس کو فاعل بنانا ہے یا اس کو نائب الفاعل بنانا ہے. اگر فعل معلوم لکھا ہوا ہے تو وہ فاعل بن جائے گا اور اگر فعل مجہول لکھا ہوا ہے تو نائب الفاعل بن جائے گا فعل کے بعد. اور اگر فعل نہیں ہے تو پھر ہم کسی اور طرف جائیں گے کہ انا کا اسم، کانا کی خبر وغیرہ یا اس طرح کا وہ دیکھیں گے یا مبتدا. ٹھیک ہے. تو رفع کی تو وجوہات بڑی مختصر ہیں، 5 صرف وجوہات ہیں. آپ کے سامنے کوئی بھی اسم نظر آتا ہے جو رفع کی حالت میں لکھا ہوا ہے تو آپ ان 5 میں سے 1 بائی 1 اس کے اوپر اپلائی کرنا شروع کریں اور انشاءاللہ آپ بڑی آسانی سے پہنچ جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے ہی اس میں وہ کرنا چاہیں کہ میں ڈائریکٹ باقی پاسبلٹیز کو چھوڑ دوں اور صرف ایک ہی پر جاؤں جو صحیح ہو. تو اس میں ظاہر غلطی لگ سکتی ہے، ابھی ہماری اتنی پریکٹس نہیں ہے. آپ یہ کریں کہ کوئی بھی اسم ہے آپ اس کے اوپر جتنی پاسبلٹیز ہیں اسم کے رفع کی حالت میں آنے کی وہ 5 اپلائی کریں. جو آپ دیکھیں گے ایک نہ ایک کر کے کوئی نہ کوئی اپلائی ہوتے ہوتے بالآخر ایک فٹ بیٹھ جائے گی اور آپ کے انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہوں گے اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ حالت ہوگی کہ آپ لفظ کو دیکھتے ہی فوراً سے درست آپشن پر پہنچ جائیں گے کہ یہ کیوں آ رہا ہے. جی. اذ قال، جب اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا لی بنی ہی اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. قالوا، انہوں نے کہا نعبدو، ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائک. اب یہاں اگر میں پوچھوں الہ آبائک کتنی جوڑیاں بن رہی ہیں یہاں پہ الہ آبائک میں؟ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے. الہ آبائک آبائی کا تو تعلق کی جوڑی بنے گی. ٹھیک ہو گیا. اور الہ آبائک ترجمہ کریں نا، لفظی ترجمہ کریں، الہ آبائک کا لفظی ترجمہ کریں. باپ دادا کے معبود. دیکھیں لفظی ترجمہ اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ترجمہ بنے گا صفت کی جوڑی کہ باپ دادا کا معبود. یہی بنے گا الہ آبائک. آبائک کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ کے باپ دادا، آپ کے باپ دادا. اور الہ آبائی باپ دادا کا معبود. تو تعلق کی جوڑی میں بات بتائی تھی، دو تعلق کی جوڑی میں بتایا تھا کہ ترجمے میں کیا آتا ہے تعلق کی جوڑی پہچاننے میں کیا ڈھونڈیں گے؟ پوزیشن والے جو الفاظ ہیں اردو میں وہ نظر آئیں گے. تو یہاں پر یہ 2 تعلق کی جوڑیاں ہوگی. ایک تعلق کی جوڑی الہ آبائی، آبا کا معبود، اور دوسری تعلق کی جوڑی آبائی کا، آپ کے باپ دادا. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل، اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق. الہم واحدہ، یہ کون سی جوڑی بن رہی ہے؟ الہم واحدہ.
ایک معبود، یکتا معبود، صفا کی جوڑی، یہ صفت صفت کی جوڑی ہے، یہ صفت کی جوڑی ہے، اس کو پہچاننا تو بڑا آسان ہے، صفت کی جوڑی ہے، ایک جیسا ہے بالکل ان کا بالکل ایک جیسے ہیں، character۔ بالکل۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو نحن لہو مسلمون جملہ اسمیہ ہے، اس جملہ میں اسمیہ مبتدا بن بنے گیا، گا نحن، اور خبر بنے نحن گی مسلمون، مسلمون، اور لہو کو ہم سمپلی جار مجرور کہہ کر بات ختم کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک نحن ٹھیک مبتدا، ہے۔ مسلمون خبر، اور لہو جار اور مجرور، and that's it۔ تو تصور اور احساس کریں، ذرا امیجن کریں کہ یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے اور ان کی اولاد ان کے اطراف میں موجود ہے۔ ان کی اولاد نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح ان کے والد نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں گزار دی ہے۔ ایک باپ ہونے اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی اولاد کو کتنے پیار اور کتنی توجہ سے سکھایا ہوگا کہ انہیں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا ہے۔ ایک یہ تصور ہے، اور ایک اپنے ہاں کی پریکٹیکل ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں اگر کسی کو آئیڈیا ہو جائے کہ بس اب میرا جانے کا وقت ہے اور اس کی ساری فیملی، اولاد اور بچے جو ہے وہ آس پاس ہوں، تو اس کی سوچ اور فکر کیا ہوتی ہے، اور پھر اس پر ہم جو ہے وہ مطلب اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہماری سوچوں کو، ہماری فکروں کو درست سمت عطا فرما، کہ ہمیں بھی جب کبھی ایسا موقع ملے تو ہم اپنی اولاد اور اپنی آنے والی نسلوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ خاص طور پر دنیا کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے والے زیادہ ہوں۔ تو اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے ان میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ آخرت کے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے آخری فکر اپنی اولاد کے ایمان اور عقیدے کے بارے میں تھی۔ پھر آیتوں میں اولاد کی تربیت کے متعلق بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو موت کے بعد بھی اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اور دین کے مشن کو آگے لے کر چلیں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بطور خاص یہاں کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب، اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام ہی کو کہا جاتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ ان کا لقب تھا، اور بعض روایات کے مطابق پتہ نہیں عبرانی یا سریانی زبان میں یہ ان کا نام تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، نام ہو یا لقب ہو، دونوں صورتوں میں کہتے یعنی اسرائیل اور یعقوب دونوں ایک ہی پرسنالٹی ہیں، اور یہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں یہ سارے کے سارے انہی کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا ایک طرح سے ایمفسس کے لیے بتایا گیا کہ ابراہیم تو رہے، ابراہیم تم انہیں مانتے ہو، لیکن خاص تمہارے جو جد امجد ہیں، جن کی تم اولاد سے، جن کی نسل سے ہو تم، ان کی نصیحت بھی یہ تھی۔ یہ بہت اہم نصیحت ہے، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے نبی تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی۔ پھر یہ ان کی وصیت یعنی خواہش اور نصیحت تھی، اور یہ وہ وصیت اور نصیحت تھی کہ جو انہوں نے اپنی وفات کے وقت کہی ہے۔ یعنی یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پر کوئی بھی انسان کسی ذاتی مفاد کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ اسے تو پتہ ہے میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو خالص اور مخلص ہو کر اپنی اولاد کو جو بھی وصیت یا نصیحت کرے گا۔ پھر انہوں نے یہ باتیں اپنی اولاد سے کہی ہیں، کسی تھرڈ پارٹی سے نہیں کہی ہیں، پھر اپنے فالوورز سے نہیں کہی ہیں، بلکہ اپنی اولاد سے کہی ہیں، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر چیز دے۔ اور پھر یہ تصور کریں کہ اپنے بچوں سے جب مثبت جواب سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے، تو انہیں کتنی خوشی اور سکون کا احساس ہوا ہوگا۔ ایسے آج ہم اپنی دنیا کے حساب سے دیکھیں، ہم اپنی اولاد کو کوئی کام کہتے ہیں اور ایک طرف اس کی رائے ہو، دوسری طرف ہماری رائے ہو، ہم اپنی رائے اس کو سمجھا کر اس کو راضی کر سکیں اور وہ ہماری بات مان کر راضی ہو جائیں، ہماری اولاد، ہمارے بچے، تو ہمیں کتنا جو ہے وہ اس بچے پر پیار آتا، ہمیں کتنا جو ہے وہ پیار آتا ہے اور خوشی ہوتی ہے اس اولاد کے اوپر کہ جو ہماری رائے کو ترجیح دے دے اپنی رائے کو چھوڑ کر۔ تو اس سلسلہ میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کوئی تعصب نہیں تھا، ان کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی اتنی ہی قابل احترام تھی جتنی کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت اسحاق کے ذریعے سے چلا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آگے اسحاق، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اور اسحاق سے آگے یعقوب اور یعقوب سے آگے چلا۔
بنی اسرائیل کا سلسلہ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے۔ تو ابتدا میں تو دونوں بھائیوں کے درمیان بھی کوئی تعصب نہیں ہے اور ابتدائی زمانے میں کوئی تعصب بھی نہیں رہا، لیکن یہ خاص طور پر مشرکین مکہ کا دور آیا اور خاص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اس کے بعد یہ والا جو ایک آپس میں تعصب تھا یہ پیدا ہوا جی کہ نبوت تو بنی اسرائیل کا حق ہے، یہ بنی اسرائیل میں کدھر سے آ گئی ہے۔ اسی بات پر پھر اسی بات کو بنیاد بنا کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ تو اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک اہمیت دہانی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مان کر ان پر فخر کیا کرتے تھے، یا اللہ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ وفات کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ ان کی اولاد صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، نہ کہ اس کے گھر میں 360 بت رکھ کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اپنے معاشرے، رسم و رواج یا اپنی یا کسی اور کی خواہشات کے سپرد نہیں کیا۔ اور یہی پیغام ہے کہ کیا تم حقیقت میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہو؟ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ ہم تو اس کے فرما بردار ہیں۔ آج تم نام لیتے ہو، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ گویا سمجھایا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کو تو طرز عمل یہ تھا، جبکہ تم تو اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہو یا آس پاس اپنے فالوورز اور لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے اصل میں، بنی اسرائیل کو تو ہم بعد میں سبق دیں گے، پہلے ہم خود سبق لیں کہ ہم آج اپنے آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جان کر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن طرز عمل اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین جیسا ہے؟ اگر تو ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس میں برکت کی دعا مانگیں، اور اگر نہیں ہے، جو انفارچونیٹلی اکثر ہے تو اس میں پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ حدیث لیجئے، عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں تو اللہ تعالیٰ اسے استعمال کرتے ہیں۔ فقیل کیف یستعملہ، تو کہا گیا یا رسول اللہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ اس کو توفیق دے دیتے ہیں نیک عمل کرنے کی موت سے پہلے پہلے۔ تو یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے اور کیا کہتے ہیں ایک طرح سے موٹیویشنل ہے، انکریج کرتی ہے اور ہمیں تھوڑا سا سبق بھی سکھاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک عام کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر ساری زندگی گناہوں میں پڑا رہا اور نافرمانی والی زندگی، غفلت والی زندگی گزارتا رہا، آخری عمر میں آ کر اگر اس نے کوئی توبہ استغفار کر لی اور وہ جو اللہ کی طرف لوٹ آیا، اس نے اپنے معاملات کو درستگی کی طرف لے کر جانا شروع کیا، اللہ سے بھی صلح ہو گئی، لوگوں کے ساتھ بھی اس نے اپنے معاملات ٹھیک کرنے شروع کر دیے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن بندے اور معاشرہ معاف نہیں کرتا۔ وہ بار بار اس کو ایک ہی تانا دیتے ہیں، ساری زندگی تم یہ کرتے رہے ہو، اب آ کر یہ آخری جو ہے نا وہ آخری عمر میں آ کر تم جو مسجدوں میں آ کر بیٹھ گئے ہو اور تم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، تم نے نمازیں شروع کر دی، توبہ اور استغفار اور دعائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حدیث میں واضح بتایا جا رہا ہے کہ یہ توفیق آخری عمر میں یعنی موت سے پہلے کسی کو بھلائی کا توفیق مل جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اچھا سائن ہے کہ اللہ سبحانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کر چکا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کو بھی ججمنٹل ہوتے ہوئے کسی کو بھی کوئی جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ اس نے ساری زندگی تو یہ کیا اور اب یہ کرنے بیٹھ گیا، اس سے کیا ہوگا، ساری زندگی کے گناہ زیادہ ہیں اور اب آخری عمر میں تھوڑا سا اس نے کیا۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کس وجہ سے اس کو کیا توفیق دی ہے اور وہ کوئی عمل کرنے لگ گیا ہے۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو عمل کے اعتبار سے اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے اپنے آپ سے افضل سمجھتے ہوئے خود کو عاجزی کا جو وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی جوانی اور صحت والی زندگی میں بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اللہ کی مان کر چلنے والے ہوں، اور یہی طرز عمل ہمارا آخر تک چلے۔ اور ان کیس اگر جوانی گزر چکی اور ہمارے غفلت کے وقت گزر چکا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس حدیث کے مطابق ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کرتے ہوئے جو وقت باقی ہے اس وقت میں ہم سے
اچھے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آیت پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے۔ الہا واحدا، جو کہ معبود واحد ہے، یکتا معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ الحمدللہ آیات ہماری مکمل ہوئی۔ اسباق ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت کی۔ وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے۔ مسلم ہونے کی حالت میں مرنا یعنی ہر لمحہ اور ہر حالت میں مسلم ہی رہنا، فرما بردار رہنا، اللہ کی نافرمانی میں نہ پڑ جانا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو سچا مسلم بنا دے۔ اور مسلم، یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں مسلمان اور مسلم، اس کے ڈیپتھ کو سمجھیں اور اس کے مفہوم کے اوپر غور کریں۔ ہمارے آج مسلمان جسٹ ایک ٹائٹل رہ گئے، مسلم ہے، یہ مسلم ہے، یہ نان مسلم ہے، نہیں۔ ہم اس مسلم لفظ کے اندر جو چھپا ہوا ایک میسج اور پیغام اور ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اسلمہ کا ٹیبل ہم کر چکے ہیں، جس کا معنی ہے اس نے حکم مان لیا، ہی سبمٹڈ، اپنی خواہشوں کو پیچھے رکھ کر اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دینا، سبمٹ کر دینا، یہ ہے مسلم ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا مسلمان بنا دے، آمین۔ ہم اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ پلان بنائیں کہ اپنی اولاد کی اسلام کے مطابق تربیت کریں گے اور انہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سکھائیں گے۔ یاد رکھیے اور یقین کیجئے کہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی سہولتوں کا اور آسانی کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ بندہ بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے اگر وہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ ابتدا میں بعض اوقات تھوڑی سی جو ہے وہ چیلنجز آ سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ایک پٹری پر چل پڑیں تو بہت ہی پرسکون زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور مدد سے ملتی ہے۔ اسماء کو دیکھیے، یا بنی، یا یہ بنی جو ہے یہ ابن کا جمع ہے، ابن واحد ہے، اور یہ ان اسماء میں سے ہے کہ جن کی جمع مکسر بھی بنتی ہے اور جمع سالم بھی۔ اگر جمع مکسر بنے تو یہ بنے گا ابناءن، اور اگر جمع سالم بنائے تو رفع کی حالت میں بنونا اور نصب یا جر کی حالت میں بنینا بنے گا۔ ابن لڑکے کو کہتے ہیں، ابنا یا بنون بنین لڑکے کی جمع یعنی لڑکے۔ اور یا بنی اسرائیل کو دیکھیں تو یہ تھا، اچھا یہ میسج آیا کہ میری آواز کبھی کبھی کٹ رہی ہے، کیا سب کے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے؟ جی سر میرا خیال ہے جی وہ نیٹ کا ایشو ہے، شاید اس وجہ سے تھوڑا ہو رہا ہو پرابلم، جو اوور آل پاکستان میں جو نیٹ کا ایشو ہے شاید جی اس جی وجہ ہے سے تو صحیح وہ۔ میں نے فین آن کیا ہوا ہے تو آئی تھنک اگر فین آف کریں تو کوئی بہتری آ سکے۔ نو سر فین آف کریں۔ اچھا جی، چلے میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ میں قریب ہو جاؤں مزید تاکہ بات صحیح طریقے سے ہو سکے۔ اچھا عموماً ٹھیک ہے، لیکن جب آپ تلاوت کرتے ہیں اس وقت تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، باقی ادروائز جب آپ بول رہے ہیں آپ لوگ نا وی پی این یوز کر لیں، وی پی این سے ذرا نیٹ صحیح چل جاتا ہے۔ چلے یہ والا قرآن پورشن مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو سر ان آیات میں بنینا میں ہر جگہ نون کیوں ہٹا ہوا ہے آخر والا؟ یہ ہم ٹاپک پڑھ چکے ہیں یا آج کے اس لیسن میں آئے گا کہ جب تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم آ رہا ہو جمع مذکر سالم یا تثنیہ تو اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، یہ اگر نہیں پڑھا تو آج آ جائے گا۔
जी अच्छा ठीक है, तो ये इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। बनीना जो है वो बनीन था प्लस इसराइल, इन दोनों को मिलाकर ताल्लुक की जोड़ी बनाई बनी इसराइल, इसराइल के बेटे। ठीक है, तो बनीना में नून ड्रॉप हो गया क्योंकि ये ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम है, तो नून ड्रॉप हुआ था, तो बनीना इसराइल की बजाय बनी इसराइल। तो अब इसराइल को हटाकर यहाँ पर या लगा दिया, तो ये बन गया बनी या। एक या बनी के आखिर में आने वाली या, जी और दूसरी या जो ऐड की मेरे वाली, तो दोनों मेरे को फिर वाली, शद आ गई बिल्कुल। तो बनी या बन गया। ठीक है, जी अच्छा जी। अद्दीन है, दीन की जमा अदियान, और आबा भी जमा है, इसका वाहिद अबुन, वालिद या बाप को कहते हैं। अफाल में हदरा, हदरा यहदुरु उहदुर हादिर महदूर हुदूर, आना हाजिर होना। और नाबुदु अबदा याबुदु किसी वन से पढ़ते आए हैं हम। कमजोर अफाल में काना आया, काना तो कई दफा पढ़ चुके हैं, और काना ही की तरह माता भी है, माता या मुत मय्यत डैश मौत मरना, आला भी है। और मजीद फी में वस्सा आया, अल्लमा का पैटर्न अल्लमा के बाब से है, और इसका एग्जैक्ट जो मैच बनता है वो वल्ला युवल्ली, तो वस्सा युवस्सी वस्सी मुवस्सिन मुवस्सन तौसियतुन, वसीयत करना। इस्तफा इख्तलाफा यानी इह्तदा की तरह, इस्तफा यस्तफी इस्तफी मुस्तफिन मुस्तफन इस्तिफाउन, चुन लेना मुंतखब करना। तो ये सारा हमारा कुरान वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। कुछ हमने जो नहव हम पढ़ रहे हैं उसको भी साथ साथ थोड़ा सा अप्लाई किया है। इसमें कोई बात यहाँ पर किसी के जहन में कोई खास अहम पॉइंट हो जो मैंने मिस कर दिया हो और जिक्र किया जा सकता हो, तो कोई बताना चाहें तो बता सकते हैं, ताकि हम इसको क्लियर करके चलें। अगर किसी के जहन में कोई बात हो तो हम ग्रामर शुरू कर लें। सर ये जो बादी है, ये भी क्या ताल्लुक की जोड़ी होगी? कौन सा? मेरे बाद, बादी, मेरे बाद। जी, ये भी ताल्लुक की जोड़ी है, मेरे बाद। और सर ये जो अम कुंतुम शुहदा है, ये इसको भी हम काना वाला जुमला कंसिडर करेंगे, कुंतुम शुहदा को? जी, कुंतुम शुहदा को काना वाला जुमला कंसिडर करेंगे। तो इसमें काना का इसम किसको बनाएंगे? इसमें छुपी हुई जमीर को, अंतुम को। तुम जो है ना, जी तुम देखें, माजी में जो जमीरें अटैच नजर आ रही हैं ना, उन्हीं को हम बना लेंगे। कहाँ नजर जी आती है? काना में कोई नजर नहीं आ रही, कानू में वाव एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, कुंता में जी, ता नजर आ रहा है, कुंतु में तू नजर आ कुंतु रहा है, में तू नजर आ रहा है, कुंतुम सही में है, तुम है, और तुम नजर, कुन्ना में और कुन्ना में ना। ना है। तो ये जो ऊ ता तू तुम ना, यही इन्हीं को काना का इसम, या अगर ये फेल के साथ आ रहे हैं तो इसको फाइल कह देंगे। सही। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। आई थिंक ये जो बात हमने आखिर में की थी कि नून ड्रॉप हो जाता है, मेरा ख्याल है कि ये हम लेसन कहीं कवर कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हमने रिवाइज कर लिया। मैं एक दफा दोबारा से उसको एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ। तो चलिए, ये इस सबक के साथ हमने जो ग्रामर पढ़नी है, इसमें हमने एक तरह से रिवीजन है हमारी कि कोई इसम नसब की हालत में कब कब आ सकता है। तो उसमें से 3 हालतें इसमें हम पढ़ेंगे। तो हम इसमें कुछ सर्फ तो पढ़ चुके हैं, सारा नहव पढ़ रहे हैं। नहव कहते हैं अल्फाज को मिलाकर जुमले बनाना, और अल्फाज से छोटी छोटी जोड़ियां, और फिर जोड़ियों को मजीद अल्फाज के साथ मिलाकर कंप्लीट सेंस वाले जुमले बना लेना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहव में लफ्ज के आखिर के मुतालिक बात होती है, यानी आखिर में आने वाली जो तब्दीलियां हैं वो उस लफ्ज के जुमले में आने वाले महल और रोल के हिसाब से तब्दील होती हैं। तो वो जो तब्दीलियां हैं उनको कैसे जो है वो टैकल किया जाता है, ये भी हम नाव के जरिए समझते हैं। 4 किस्म के जुमले जनरली पाए जाते हैं अरबी जुबान में, बाकी फिर इसी की आगे जो है ना वो शाखें होती हैं। बेसिकली ये 4 किस्म के जुमले होते हैं। जुमला इस्मिया जो इसम से शुरू हो, अल्लाहु गफूरन, और इन्ना वाला जुमला इन्नल्लाह गफूरन, काना वाला जुमला कान अल्लाहु गफूरन, और जुमला फेलिया खलक़ल्लाहुल अर्दा। 4 जुमले हैं और 4 ही किस्म की जोड़ियां हैं। जार और मजरूर की जोड़ी फिल अर्दी, एक हरफ जर है और दूसरा उसके बाद आने वाला इसम है। और ये ध्यान में रखें, ये इसम यानी हरफ जार और मजरूर की जोड़ी में एक ही इसम आता है जो जरूरी है,
تو اس ایک اسم کا ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ال والا ہوگا، یہ ال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بغیر ال کے بھی آ سکتا ہے، یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، یہ واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے حرف جر ہو اور اس کے بعد کوئی اسم ہو and that's it، یہ بس ایک ہی بات، حرف جر اور اس کے بعد آنے والا کوئی اسم جو کہ مجرور بن سکے، تو یہ جار اور مجرور کی جوڑی ہو جاتی ہے۔ دوسری جوڑی ہم نے پڑھی صفہ کی جوڑی، اس کو ہم نے پڑھا بیت کبیر، اس میں ایک کی کنڈیشن تھی کہ 4 باتوں میں یہ 2 اسم ہوں اور دونوں سیم ہوں، کوارڈینیشن پائی جائے۔ وہ 4 باتیں کیا تھیں کہ جینڈر کے اعتبار سے سیم ہوں، نمبر کے اعتبار سے سیم ہوں، اور ان کا جو ہے وہ پراپر اور کامن ناؤن ہونے میں سیم ہوں، اور ان کی آخر میں جو حالت آ رہی ہے رفع نصب اور جر اس میں سیم ہو۔ تو یہ 2 اسم جو اس طریقے سے آئیں گے وہ صفہ کی جوڑی بنے گی۔ اور تیسری جوڑی ہم نے پڑھی ہے اشارے والی جوڑی، اس میں ایک ڈیمانسٹریٹو پروناؤن اس میں اشارہ ہوگا، اور دوسرا اس کے بعد آنے والے اسم کی ایک جو ہے وہ کنڈیشن ہم نے پڑھی تھی کہ اس کے شروع میں ال ہونا ضروری ہے، وداؤٹ ال اسم ہوگا تو اشارے والی جوڑی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ال اور معرفہ کو مکس نہ کریں ہم، یعنی ال کی بجائے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ کے بعد کوئی معرفہ ہو تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد آنے والا معرفہ ہو اور وہ اشارے کی جوڑی بن رہا ہو، کیونکہ ذالک محمد، محمد معرفہ ہے لیکن وہ اشارے کی جوڑی نہیں بن رہی۔ اشارے کی جوڑی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم ال والا ہو۔ اور آخری جوڑی ہم نے پڑھی تعلق والی، اس میں ہم نے شرائط پڑھی تھی کہ دوسرا اسم تو ہمیشہ جر کی حالت میں آئے گا۔ پہلے اسم کے بارے میں ہم نے 2 باتیں پڑھی تھی کہ اس کے شروع میں ال بھی نہیں آئے گا، اگر شروع میں ال نہ ہو تو آخر میں تنوین آ جاتی ہے، عام طور پر ہم نے یہی پڑھا ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے نہ تو شروع میں ال آئے گا اور نہ آخر میں تنوین ہوگی، شروع میں ال بھی نہیں ہوگا، آخر میں تنوین بھی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد والا اسم جر کی حالت نہ ہو تو یہ تعلق کی جوڑی بنے گی۔ اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس کا ترجمے میں موسٹلی ہمیں پوزیشن والا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، کا، اس کا، آپ کا، میرا، یا ان کا، یا ان کے، یا ان کی، اس طریقے سے، یا میرا، میری، میرا گھر، میری کتاب، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک بات اور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی وہ یہ کہ اگر اس جوڑی میں یعنی تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم ایسا اسم آ رہا ہو جس کے آخر میں نون آ رہا ہے، یعنی نون سے مراد یہ ہے کہ جمع مذکر سالم ہے، مسلمون یا مسلمین، یا ڈوئل آ رہا ہے تثنیہ، وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اس میں بھی آخر میں نون آتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں یعنی اگر تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم جمع مذکر سالم بن رہا ہو یا تثنیہ کا اسم اس میں تثنیہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں تثنیہ کا نون بھی اور جمع مذکر سالم کے آخر میں آنے والا نون بھی ڈراپ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں تنوین نہیں ہے، تنوین کو نہیں گرایا جا سکتا، تو تنوین کی بجائے یہاں پر جو نون ہے اس کو تنوین کے قائم مقام سمجھتے ہوئے ڈراپ کر دیا جائے گا تعلق کی جوڑی۔ مثال جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیات میں گزری بھی بنی اسرائیل اور اسی طرح بنی ہی اور بنو ہو وغیرہ۔ اچھا جی، ٹی پی آئی کے ساتھ سمجھیں کہ کوئی بھی اسم ہے تو اس کی اصلی اور ابتدائی حالت ہوتی ہے رفع کی حالت مسلمن، نصب کی حالت مسلمن، جر کی حالت مسلمین۔ یہ ہم شروع سے پریکٹس کرتے آ رہے ہیں، اس سبق میں ہم نے سیکھنی ہے کہ کوئی بھی اسم نصب کی حالت میں کب کب آ سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی اوپر 3 آپ کو کے سوال لکھے ہوئے ہیں، کس کو، کیا، وہی اور کیوں، یہ 3 سوال لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا ایک فعل بولا ذکرت، میں نے یاد کیا، میں نے ذکر کیا، میں نے یاد کیا یا میں نے ذکر کیا، اس کے بعد 3 سوال اٹھائے گئے۔ پہلا سوال کس کو یاد کیا، تو اس کا جواب جو میں دوں گا نصب کی حالت میں آئے گا۔ دوسرا سوال اٹھایا گیا سننے والے کو جو ہے وہ غلطی لگی یا اس کو صحیح سمجھ نہیں آیا، اس نے دوبارہ پوچھا کیا وہی، یعنی تاکید کے لیے دوبارہ سے اس نے پوچھا کیا تم نے اللہ کو یاد ہی کیا یا تم نے اللہ کو کیا کیا، تو فعل کی تاکید کے لیے اس نے پوچھا دوبارہ سے کیا وہی، تو اس پر دوبارہ جو اسم بولا میں نے وہ بھی نصب کی حالت میں بولا جائے گا۔ اور تیسری بات کہ وہ جو فعل تھا اس کام کے کرنے کی وجہ پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو اس کی جو جواب آئے گا وہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا۔ ابھی ہمارے سامنے یہاں پر یہ سوال لکھے ہوئے ہیں، ذکرتو فعل کے بعد 3 سوال آئیں گے، کس کو، کیا وہی اور کیوں۔ ان تینوں سوالوں کا جواب
نصب کی حالت میں دیا جائے گا. لیکن آخری لیسن میں جا کر، اور اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہیں میرے منہ سے نکل جائیں وہ ٹرمینالوجیز جو جنرلی عام طور پر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں. یعنی کس کو کے جواب میں جو لفظ بولا جا رہا ہے اس کو بیسیکلی کیا کہتے ہیں گرامر کے ٹرمز میں، اس کو نام دیا جاتا ہے ایک خاص. اسی طرح کیا وہی کے جواب میں جو لفظ آ رہا ہے اس کا بھی ایک مخصوص نام ہے. اسی طرح کیوں کے جواب میں جو لفظ دیا جا رہا ہے تو بولا جا رہا ہے اس کا بھی ایک مخصوص نام ہے، ایک مخصوص ٹرم یوز ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگوں کے لیے آسانی رہی تو آج کے اس لیسن کے اینڈ پہ ہی میں بتاؤں گا، اور آپ لوگوں کو اگر آسانی رہی تو پھر ہم ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہیں گے. ادروائز آپ کے ہوم ورکس یا کوئز میں یہ سوالوں کے ساتھ آپ سے پوچھا جائے گا، اور کسی 6 میں جا کر پھر ہم ان ٹرمینالوجیز پر شفٹ کر جائیں گے. لیکن میرا جو ابھی تک QC 6 کے 3-4 کلاسز پڑھانے کے بعد یہ ایک تجزیہ اس کو کہیں یا پریکٹس ہے، وہ یہ ہے کہ QC 5 سے ہی ان ٹرمینالوجیز کے ساتھ تھوڑی سی واقفیت اگر ہو جائے تو 6 میں آسانی رہتی ہے. کیونکہ اگر اس میں شروع میں بالکل نہ ہو اور اینڈ پہ جا کے QC 6 میں ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں جب، تو وہاں پر پھر تھوڑی سی پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں وہاں پر تو کچھ اور تھا، ادھر کچھ اور ہے. تو اینڈ میں بتاتا ہوں، ابھی فی الحال اتنا سمجھیں. ذکرتو بولا، ذکرتو میں نے ذکر کیا. سوال آیا کس کو میں نے یاد کیا، کس کو یاد کیا؟ اللہ، اللہ کو یاد کیا، میں نے ذکر کیا اللہ کا. ذکرن، ذکر کرنا، یعنی تاکید اور زور دینے کے لیے بتایا کہ کچھ اور نہیں کیا، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، میں نے اللہ کو چھوا نہیں، میں نے اللہ کو یاد کیا ہے. اور تیسرا سوال آیا کیوں یاد کیا؟ طاعتن، اطاعت کرتے ہوئے، خوشی سے اطاعت کرتے ہوئے میں نے اللہ کو یاد کیا. تو اس کے ہم 3 اشارے کر سکتے ہیں. ذکرت اللہ، ذکرت اللہ ذکرن طاعتن، ذکرت اللہ ذکرن طاعتن، میں نے یاد کیا اللہ کو یاد کرنا اور اطاعت کرتے ہوئے. اس کی کچھ مثالیں قرآن سے لے لیتے ہیں. پہلا سوال، اچھا یہ ٹرمینالوجی ساتھ لکھ دی گئی ہیں سلائیڈز میں. تو یہ جو پہلا ہے یعنی کون یا کس کو کے کس کو، اس کے جواب میں جو لفظ بولا جاتا ہے گرامر کی ٹرم میں اس کو کہتے ہیں مفعول بہ. مفعول بہ یعنی مفعول بہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کسی بھی کام کرنے والے کا اس کام کا ڈائریکٹ اثر پڑے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ضربت خالدن، میں نے خالد کو مارا. تب میں ہوں مارنے والا. ضرب وہ فعل ہے، کام ہے، اور اس کام کا فوری اثر کس پر پڑا؟ جس کو مار پڑ رہی ہے. تو فوری اثر جس پر پڑتا ہے، ڈائریکٹ جو افیکٹی ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول بہ. اس کے علاوہ کچھ اور بھی مفعول ہوتے ہیں تو اس کی ہم بات کریں گے آگے کہ وہ ان کی اور اس مفعول بہ کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. تو خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا کس کو؟ الارض، زمین کو پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیا زمین کو. یضرب اللہ الامثال، یضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ، کیا بیان کرتا ہے؟ کس چیز کو بیان کرتا ہے؟ الامثال، مثالیں بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے. ولا تقتلوا، اور تم سب نہ قتل کرو. کس کو نہ قتل کرو؟ اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. سمجھ آ رہا ہے؟ کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ خلق اللہ، خلق فعل، اللہ پیدا کرنے والا، کام کرنے والا. کس کو؟ الارض. یضرب اللہ، اللہ نے بیان کیا، اللہ بیان کرتا ہے، اللہ بیان کرنے والا. کیا بیان کیا ہے؟ کس چیز کو بیان کیا؟ الامثال، مثالیں بیان کی ہیں. ولا تقتلوا، تم سب نہ قتل کرو. کس کو نہ قتل کرو؟ اولادکم، اپنی اولادوں کو. تو یہ جو ڈائریکٹ اثر قبول کرنے والا چیز ہے یا جو پرسن ہے یا جو بھی لفظ آ رہا ہے اس کو جواب دیا جائے گا کس کو کے جواب میں بولا جائے گا. اور گرامر کی کتابوں میں اس والے لفظ کی کے لیے جو ٹرم یوز کی ہے اس کو کہتے ہیں مفعول بہ. مفعول بہ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ مفعول بہ تک جی کوئی سر. کنفیوژن تو نہیں؟ جی ٹھیک ہے سر یہ سلائیڈ میں مفعول بہ کے بے باہی لکھا ہوا ہے. اب وہ غلطی ہے، بہی لکھا ہوا ہے، اس کو ٹھیک، یہ بھی ہی ہے، سوری، جزاکم اللہ. اچھا جی، جو دوسرا بولا ہے کیا وہی کا جواب، تاکید کا. تو تاکید یا کیا وہی کے جواب میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ بھی مفعول ہے، لیکن وہ مفعول بھی نہیں ہے بلکہ اس کو کہتے ہیں مفعول
मुतलक, उसको कहते हैं मफूल मुतलक। और ये होता क्या है, इसको समझना, इसको पहचानना बड़ा ही आसान है कि जो फेल यूज हुआ है उसी का मस्तर आ जाता है। जो फेल यूज किया गया है पहले पीछे जुमले में, उसी फेल का मस्दर आ जाए ताकीद पैदा करने के लिए, तो इसको कहते हैं कि ये मफूल मुतलक है। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, अब उज़्कुरू है, ज़करा यज़कुरु, उज़्कुरू, और इसका मस्दर क्या है, जिक्र। तो जो फेल यूज हुआ उज़्कुरू, इसी का मस्दर आगे ले ज़िक्रन, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, तुम सब याद करो अल्लाह को याद करना। तो ये ताकीद है और पहचान इसकी बड़ी आसान है कि जो फेल यूज हुआ उसी फेल का मस्दर जब ताकीद के लिए आता है तो इसको मफूल मुतलक कहते हैं। अब इस जुमले के उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, जुमला फेल से शुरू हो रहा है, इसमें अगर मैं पूछूं कि उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन में फेल क्या है, फाइल क्या है, मफूल बिही क्या है, और मफूल मुतलक की तो हम मिसाल देख रहे हैं, तो बताना चाहेंगे कोई? उज़्कुरू फेल क्या है, उज़्कुरू फेल हो उस्कुरू गया, फेल है, फाइल क्या है, और अंतुम वो हो गया फाइल। अगेन मैं फिर से कहूंगा, यहाँ पर लफ्ज, फाइल एक्चुअली वाव है जो अंतुम को रिप्रेजेंट कर रहा अच्छा ठीक है, है जज़ाकल्लाह, ठीक वाव, है लेकिन अंतुम को रिप्रेजेंट जी। कर रहा है जी। ये फाइल हो लफ्ज गया, अल्लाह मफूल बिही हो गया, लफ्ज अल्लाह मफऊल बिही हो गया, और जिक्रन और मफऊल जिक्रन मुतलक, मफूल मुतलक हो गया। मफूल मुतल्लिक। मुताल्लिक नहीं, मफऊल मुतलक, मुतलक, अच्छा मुतलक, ओके। मुतलक। अच्छा जी, अगली मिसाल देखें, रत्तिलिल कुरआना तरतीला। तो ये रत्तला युरत्तिलु, रत्तिल, मुरत्तिलुन, मुरत्तलुन, तरतीलुन। तो रत्तला फेल यूज हुआ कि रत्तिल, और इसी से मस्दर तरतील यूज हो गया, रत्तिलिल जी कुरआना तरतीला। कुरान को पढ़ो, ठहर ठहर कर ठहर पढ़ो, और तरतील का माना भी ठहर ठहर कर पढ़ना। तो बहुत मुहावरा तर्जुमा कर दिया, कुरान को ठहर ठहर कर साफ अंदाज में पढ़ा करो, ठीक है। तो यहाँ पर रत्तिल फेल है। अब इसमें अंता छुपा हुआ है जो फाइल है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसको हम फाइल बना सकें, तो इसमें हम कहेंगे रत्तिल जी, फेल है, अंता जमीर जो इसमें छुपी हुई है वो फाइल है, और अल कुराना क्या होगा, मफूल बिही, मफूल बिही होगा, डायरेक्ट और असर ले रहा है अल कुराना, और तरतीलन मफूल मुतलक। मफूल मुतलक, जी, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अब ये कल्लमा, युकल्लिमु, कल्लिम, मुकल्लिमुन, मुकल्लमुन, तकलीमुन, तो जो फेल है तकलीमा, मस्दर बिल्कुल उसका तकलीम। मस्दर है। तो कल्लमल्लाहु, कल्लमा कलाम किया, किसने कलाम किया, अल्लाह, अल्लाह ने, ये हो गया फाइल। किससे कलाम किया, मूसा, मूसा मूसा से फाइल कलाम मूसा से किया, तो मूसा हो मफूल गया बिही हो मफूल गया। बिही, तो और तकलीम कल्लिम मुतलक मफूल मुतलक, ताकीद के लिए आ गया। और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने साफ तौर पर कलाम किया। और तीसरा जो है क्यों या किस वजह से जो आ रहा है, ये भी, इसको भी नाम दिया जाता है मफऊल, और लेकिन इसका साथ आगे मजीद लगाया जाता है, जैसे पहले के साथ बिही लगाया था, दूसरे के साथ मुतलक लगाया, तो इसके साथ लगाया जाता है ली अजलिही, ली, ली अजली जी, अजली ही का मतलब क्या होगा सर? ली अजलिही, अजल, अजल कहते हैं वजह को, अच्छा अजल वजह को ठीक, कहते हैं कि ली अजली ही, इसकी वजह से, यानी ये जो अच्छा मफूल है ये वजह बता रहा है, इसकी वजह से। इसका एक दूसरा नाम भी यूज किया जाता है, बाज़ जगहों पर आपको शायद वो लिखा हुआ मिले, नोट कर लें अपने पास, वो दूसरा नाम है मफऊलुन लहू, मफूलुन लहू लहू उसके लिए, लहू उसके हमने लिए, बोला था ना अच्छा उसके लिए। तो मफहूम एक ही है, अजल ही हो या लहू हो, एक ही चीज है, कि वजह बताने के लिए जो भी फेल किया जा रहा है कि क्यों किया जा रहा है। सही। अच्छा, ये मुझे एक मैसेज आया कि लिख लें, एक सेकंड, अब मैं ये मफऊलुन लहू है। मैं एंड पे जो है ना वो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज लिख भी देता हूँ, जो बल्कि ये एक ही एक्स्ट्रा बताई है, पहले वाली तो ऑलरेडी लिखी हुई है। उसको कहते हैं मफऊल लहू, लहू लहुम जो हमने पढ़ा था ये वही वाला है।
ठीक है जी। वला तक़्तुलू औलादकुम, और तुम न कत्ल करो अपनी औलाद को। क्यों? खशियत इमलाक, मुफलिसी के डर से। तो यहाँ खशियत से क्या हुआ? ये ला तक़्तुलू की या ला तक़्तुलू यानी कत्ल करना जो है उसकी वजह बताई जा रही है कि तुम क्यों कत्ल किया जाता है औलाद को, कि इनको खिलाएंगे कहाँ से। तो अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से न कत्ल कर डालो। तो खशियता जो है ये मफऊल लि अजली है। यजअलूना अस्साबिअहुम, वो डालते हैं अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिन अस्सवाइक़ि, बिजली के कड़कने की वजह से। क्यों? हज़र अल मौत, मौत के डर से। यानी बिजली कड़कती है तो उन्हें मौत का डर लायक होता है कि ये मर ही ना जाए, तो इस वजह से वो कानों में उंगलियां दे लेते हैं। तो ये जो पीछे फेल किया उन्होंने यजअलूना असाबिअहुम वाला, इस यजअलूना असाबिअहुम की वजह क्या है? हज़र अल मौत। फिर जो कानों में उंगलियां दी हैं, इस कानों में उंगलियां देने की वजह क्या थी? हज़र अल मौत, मौत का डर था। युनफिकूना अम्वालहुम, ये हजारा मस्दर है क्या सर? जी मस्तर है। ये हजार, अच्छा तो आपको फेल लग रहा है? जी इसका फेल किस तरह से आता है? ये हम पढ़ चुके हैं मेरा ख्याल है, यजअलूना असाबिअहुम वाला। जी पढ़ तो चुके हैं QC1 बिल्कुल। में पढ़ा था शायद, आग की मिसाल और बारिश की मिसाल। QC2 में बिल्कुल 2 में, बिल्कुल सॉरी पढ़ जी चुके हैं। 2 में। तो वहां चेक हजारा कीजिएगा यासुरु, हजारा का फेल क्या है, हजारा का फेल क्या है, अच्छा कितने पैटर्न जी पे आ रहा अच्छा। है। फिर ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, फिर आपको अच्छे ये तरीके से याद रहेगा। ये हाजारा माजी नहीं है, हाजारा यहजरु सर यहजर यही हाँ, असाइनमेंट दी है सिस्टर को भी, आप भी नोट करिए। QC2 की ठीक है। बुक खोलिएगा, उसमें जो लेसन है, दो आग की मिसाल और बारिश की मिसाल, वहां पर ये आयत आई है, उसके तहत इसका टेबल दिया हुआ है, वहां चेक कीजिएगा ये ये कौन से ठीक टेबल से आ रहा है। ठीक है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि ये जो है ना कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बहरहाल है ये इंटरेस्टिंग है, देख कर लगता है कि ये हजारा फेल भी तो हो सकता है फ़आला की तरह, लेकिन ये फेल नहीं है। ठीक हो गया? हजारा अल मौत की, मौत के डर से। That's अच्छा, आखिरी मिसाल है युनफिकूना अम्वालहुम, वो सब खर्च करते हैं उनके माल। क्यों खर्च करते हैं, किस वजह से? इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। तो उनके मालों के खर्च करने की वजह इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रजा है। तो असल में वो चाहत है जो उनको चाहिए। इब्तिगा तलाश को कहते हैं, चाहने को कहते हैं। अल्लाह की रजा तलाश करने के लिए वो ये काम करते हैं। तो ये 3 तरह के मफऊल जो है वो आज हमने देखे हैं। एक मफऊल को कहते हैं मफऊल bihi, मफऊल भी, पहला मफऊल, इधर मैं इसको कोशिश maf'ul करता bihi, हूं कि मैं यहाँ एक उस पर लिख दूं, मफऊल बिही। सर और ये मफूल बिही तो वही हो गया जिसको किसको, हम अब तक सिर्फ किसको, मफूल कहते आए थे, वो मफूल जी बिही हो गया। किसको का जवाब, मफऊल भी किसको का जवाब, बिल्कुल यानी बराह रास्त असर कबूल करने वाला। ठीक हो गया? दूसरा था मफऊल मुतलक, क्या मुतलक, वही का जवाब या ताकीद? और ये क्या है? ताकीद, maf'ul mutlaq, और ये है फेल, बल्कि इसको हम कहेंगे कि जो फेल जुमले में इस्तेमाल हुआ है, फेल का मस्तर नजर आएगा। जुमला फेलिया में आने वाले फेल का मस्दर जो ताकीद के लिए आ रहा है। इसको याद रखने के लिए बड़ी मशहूर और आसान मिसाल है जो हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन। वहाँ 2 दफा ये इस्तेमाल हुआ है, एक ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा और दूसरा फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन। ये 2 हो गए। और तीसरा है मफ़ऊल मफ'ूल li लहू, ajala, लहू या ली जी अच्छा। li ajala, ली अजलिही। li ली ajali, अजलिही को अगर हम देखें तो ये कौन सी जोड़ियां बन रही हैं?
चलें इसी को देख लें। जार मजरूर, ठीक है, ली अजली, ये बन गई जार मजरूर की जोड़ी। और अजली दूसरी ही जोड़ी ताल्लुक बनेगी की, अजली ही, ये ताल्लुक ताल्लुक की की जोड़ी जोड़ी। बन गई। ताल्लुक की। ठीक है, और ली अजली ही का तर्जुमा क्या करेंगे? उसकी क्यों, वजह के उसकी लिए। वजह। ली का तर्जुमा में पड़ा है के लिए, अजल का माना वजह, और ही जी। उसकी वजह के लिए। यानी फेल, जो फेल के सादिर होने की या फेल जो है वो अंजाम देने की वजह है, क्यों, वजह वजह। और गर्ज। और दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं क्यों का जवाब। ठीक है, तो ठीक है। टर्मिनोलॉजीज हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। और कोशिश की है कि आसान से आसान तरीन करके आपको समझा दिया जाए। अगर अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रखेंगे तो इंशाल्लाह आगे बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, उसके साथ हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे 7:30 पर, और हम अपना दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। इस सबक में अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो तो ब्रेक के बाद करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।